امام مظلوم کربلا ایک ایک ہماری زیارت کے لیے لائی جا رہی ہے۔ آپ نے بی بی فضا کے اماری کی زیارت کر لیا، آؤ اس بی بی کی اماری آ رہی ہے جس کے پاس بچہ کچھ بھی نہیں ہے، دو بچوں کو لے کے کربلا گئی تھی، ایک کا نام اصغر ہے اور ایک کا نام سکینہ۔ یہ بی بی دو بچوں کو لے کے کربلا آئی، ذرا خود اپنی آنکھوں سے دیکھو کہ جس اصغر کو لے کے 17 دن کا چلی تھی وہ اصغر کربلا میں تیر کھا کے مسکرا کے سو گیا، مگر یہ ماں رو رہی ہے۔ قیامت یہ ہے کہ چلے ہوئے گہوارے کی لکڑیاں لیے ہوئے یہ ماں ساتھ آئی ہے، دو امانتیں لے کر کے آئی ہے اپنے دامن میں، ایک سکینہ کے کانوں کے گوشوارے اور ایک اصغر کے گہوارے کی چلی ہوئی لکڑیاں۔ رو کے کہتی تھی بیٹا مجھے معاف کر دینا سکینہ، اگر میں لوٹ کے زندہ رہی تو ضرور تیری تربت پہ آؤں گی۔ اجب نے آواز آئی اماں اپنا اپنا حصہ ہے، میرے حصے میں قید خانہ ہے، آپ کے حصے میں رہائی ہے، مگر آواز یہ کہ بیٹا میں دن کی دھوپ اور رات کی اوش میں بیٹھی رہوں گی۔ امام وقت سے وعدہ کر کے وہ عزیزوں آئی، دن کی دھوپ اور رات کی اوش میں بیٹھی رہتی تھی۔ لیجیے آپ کے درمیان اس بی بی کی ہماری آنے والی، ایک طرح سے کہوں گا اسی پہ ہماری آئے گی۔ آپ نے دیکھا ہوگا، مشاہدہ کیا ہوگا، میں نے تو دیکھا ہے، ایک میں نے ایکسیڈنٹ دیکھا تھا جس کے اندر ایک ماں بچے کو آغوش میں لیے بیٹھی تھی، مگر جب وہ زخمی ہو گئی تو اسے اپنے زخم کا احساس نہیں تھا، بچے کو دیکھ کے رو رہی تھی کہ بچے کو زخم تو نہیں لگا۔ اللہ اس کے دو بچے دونوں اتنے زخمی تھے کہ یہ ماں تڑپ کر کے رہ گئی ہے۔ اللہ اکبر، آپ کے درمیان بی بی رباب کی ہماری آ رہی ہے، ساتھ میں اپنے پیشیر علی اصغر کا گہوارہ لے کے آئی ہے۔ اللہ بی بی تیرے اصغر پہ لاکھوں سلام ہو، تیرا حصہ ہے۔ لیجیے بی بی رباب اور شہزادے علی اصغر کا گہوارہ آپ کے درمیان زیارت کے لیے لایا گیا۔ آئیے اس بی بی کی ہماری آ رہی ہے جو کربلا سے شام تک خاموش رہی، کچھ نہ بولی، کچھ نہ بولی۔ علماء اور ذاکرین بیان کرتے ہیں کہ یہ بی بی ایک مرتبہ بولی ہے، پوچھا گیا کہاں پہ؟ کہا دربار میں۔ کہا دربار میں تو سنا نہیں، مختلف روایت تو پڑھی نہیں کہ یہ بی بی بولی کا نہیں بولی ہے، سنوں کے برداشت کر سکیں گے آپ؟ کا بولی کا کب؟ کہ جب جن بیویوں کو قید کر کے دربار میں لے جایا گیا تو زینب شہزادی نے آہستہ سے کہا بہن کلثوم دیکھ رہی ہو؟ کہ کیا ہوا؟ کہ وہ یزید کی بیوی بیٹھی ہے، پردے میں بیٹھی ہے، پردے میں بیٹھی ہوئی ہے۔ کہ کون؟ کہ ہند بیٹھی ہے پردے میں۔ ام کلثوم آہستہ سے کہتی بہن ایک بات بتاؤں؟ کہ بتاؤں؟ کہ جب سے میرا عباس مارا گیا ہے میری دور کی نظر کمزور ہو گئی ہے۔ یہی وہ بی بی جب لوٹ کے آئی تو مدینہ نظر آیا تو رو کے کہتی یہ نانا کہ مدینے ہمارا آنا قبول نہ کرتا، ہم جب گئے تھے تو گودیاں آباد تھی، لوٹ کے آئے ہیں تو گودیاں ویران ہو گئی۔ ایسی بی بی ام کلثوم کی ہماری آ رہی ہے، استقبال کی یہ نظروں کو چھپا لیجیے گا، آہستہ آہستہ ہماری لے کے یہ سوگوار گزر رہے ہیں۔ آپ کے درمیان بی بی ام کلثوم کی ہماری گزر رہی ہے، سلام ہو ہمارا شہزادی ام کلثوم پر، سلام ہو ہمارا علی کی بیٹیوں پر۔ اللہ اکبر، بی بی ام کلثوم کی ہماری آ رہی ہے۔ اللہ آپ کے درمیان ایک ایک ہماری زیارت کے لیے لایا جا رہا ہے۔ آج کربلا والوں کا چیلم ہے، وہ چیلم کرنے کے لیے کربلا جا رہے ہیں۔ کیا قیامت کا منظر ہوگا؟ مجھ جیسا ذاکر جب مصائب پڑھنے لگے تو آپ کا کلیجہ پھٹ جاتا ہے، نہ کہ وہ مائیں کہ جن کے سامنے بیٹوں کو ذبح کیا گیا ہو، جو لاشیں بے دفن چھوڑ کے گئی ہوں، وہ چیلم کرنے گئی ہوں گی تو کربلا کی کیفیت کیا ہوگی؟ ذاکرین بیان کرتے ہیں، روایت بیان کرتی ہے کہ جب تیسرا دن آیا تو سید سجاد نے کہا سجاد امام وقت کا حکم یہ ہے کہ سب کربلا چھوڑ دو۔ سجاد غریب آپ نے یہ حکم کیوں دیا؟ عجب نہیں میرا مولا آواز دے گا، میں نے کربلا میں لاشیں دیکھی ہیں، اب کربلا میں مزید میتیں نہیں دیکھنا چاہتا۔ ہر ماں ہر تربت پہ پچھاڑے کھا رہی تھی۔ اللہ اکبر، شام غریبہ جو خاص پہ بیٹھے وہ کربلا میں چہلم کرنے کے لیے گئے ہیں۔ لیجیے سوگواروں آپ کے درمیان بی بی ام کلثوم کی ہماری آ گئی، نظریں جھکا لیجیے گا اس لیے کہ علی کی بڑی بیٹی زینب کی ہماری آ رہی ہے۔ کیا شان تھی جب مدینے سے چلی، عباس جیسا غازی بہادر بھائی
آسمانی مخلوق کو دیکھ کے کہتا تھا الحجاب الحجاب الحجاب، ٹھہر جائیے، میں کہتا ہوں ابھی ہماری نہ لائیے گا، مجھے 2 سے 3 منٹ کا وقت دے دیجیے تاکہ یہ سوگوار جو بیوی کے ہماری کا استقبال کر لے۔ آپ کے درمیان علی کی بڑی بیٹی ثانیہ زہرا زینب کی ہماری آئے گی، علم آ گیا، بھائی کی نشانی ہے، اور جو بیوی کی ہماری آ رہی ہے جسے زینب کہتے ہیں، اے زینب شہزادی، یہ سوگوار آپ کی مظلومی پہ آنسو بہا رہے ہیں۔ رونے والوں علماء موجود ہیں، ذرا پوچھیے گا، امیر کائنات نے جب کوفے کو اپنا دارالحکومت بنایا تو پہلا دن تھا، زمانے نے دیکھا کہ علی بیٹھے رو رہے ہیں۔ حسن آقا قریب آئے، بابا آپ رو رہے ہو؟ کہا حسن اچھا نہیں لگتا۔ کہا کیوں بابا؟ کہا میری بیٹیاں نہیں ہیں۔ حسن آقا سمجھ گئے بابا علی کو اچھا نہیں لگتا، آواز دیا جاؤ میری بیٹی زینب و کلثوم کو لے آؤ حسن۔ آقا حسن گئے، ایک آواز آئی حسن، آقا نے پلٹ کے دیکھا کہ جی بابا، کہ کہاں جا رہے ہیں؟ کہ بابا آپ ہی نے تو بھیجا بہنوں کو لینے کے لیے۔ کہاں؟ سنو، جب میری بیٹیاں آئیں تو مجھ بابا علی کو خبر کر دینا۔ بابا کیوں؟ کہ میں چاہتا یہ ہوں کہ جب علی کی بیٹیاں آئیں تو بازار کوفہ بند رہے، رات کا اندھیرا ہونا چاہیے۔ ارباب اعزاء، حسن آقا چلے، کسی نے آہستہ سے آ کے امیر سے کہا مولا تیری بیٹیاں کوفے کے در کے قریب آ گئی ہیں، بازار بند تھی۔ آہستہ سے علی اٹھے، یہ جو ہماری آ رہی ہے نا، اسی ہماری کی محمل میں بیوی بیٹھی ہوئی تھی۔ آہستہ سے آقا نے ناقے کی مہار ہماری کے اپنے ہاتھوں میں لیا۔ وہ بیٹی بھی کیا جو باپ کے قدموں کو پہچان نہ سکے، زینب نے بابا کے قدموں کی آہٹ محسوس کیا، محمل کا پردہ ہٹایا، دیکھا علی مہار پکڑے رو رہے ہیں۔ زینب رو چلی، بابا رو رہے ہیں، کہ زینب گواہ رہنا، آج تو کوفے آئی ہے تو تیرا بابا مہار پکڑے ہوئے، ایک بار تجھے کوفے اور آنا ہوگا، بیٹا شکوہ نہ کرنا، ہاتھ پسے گردن بندھے ہوں گے۔ اللہ اکبر، آج زینب کو بابا بہت ہی آگاہ ہے، اے بابا ہاتھ بدھے ہوئے تھے، پتھر مارے جا رہے تھے اور اعلان کیا جا رہا تھا یہ باغیوں کی بہن ہے۔ زینب حسرت سے دیکھ رہی تھی، جس کے شیر جیسے بھائی ہو وہ زینب بے مقنع چادر بازاروں سے گزار ہی گئی۔ اے بھیا تیری مظلومی پہ زمانہ روئے گا، زینب سبے ماتم بچھائے گی۔ لیجیے بی بی ثانیہ زہرا زینب شہزادی کی ہماری آ گئی، خبردار ان میں سے کوئی یہ نہ کہے کہ ہماری ابھی کتنی رہ گئی ہیں۔ کیا اس میں علی کی بیٹی زینب کی ہماری کے بعد ساتھ ساتھ تو حسین کی بیٹی رہتی تھی، کیا اس بیوی کی بھی ہماری آئے گی؟ نہیں، وہ زندان شام میں مر گئی، اس بیوی کی ہماری نہیں آئے گی۔ وطن جانے کا شوق اسے تھا مگر وہ وطن نہ جا سکی۔ اے بھیا میرے حصے میں زندان ہے، میں زندان میں رہوں گی۔ اللہ اکبر۔ لیجیے آپ تو بی بی ثانیہ زہرا زینب مخدرات عصمت و طہارت بیویوں کے ہماریوں کا استقبال کر رہے ہو، جوانوں پھر بڑھو نہ اسما کو سلام کرو، جس کا جوان بیٹا مارا گیا، جس کا جوان بیٹا مارا گیا، جس کا بھی چہروں میں اللہ۔ آپ کے درمیان اکبر کی ماں لیلا کی ہماری آنے والی ہے۔ شام کی عورتیں بازاروں میں جب نیزے پہ سر دیکھتی تھی تو یہ کہتی تھی کاش اس جوان کے مرنے سے پہلے اس کی ماں مر گئی ہو۔ آواز دیتی تھی نہ بیویوں ایسا نہ کہو، یہ اکبر کی ماں ہے جس کے ہاتھ میں لے آئے ہیں۔ اے میرے لال اکبر بڑے ارمان سجائے تھے، وہ لیلا کی ہماری آ رہی ہے۔ اے بی بی لیلا تجھے سلام کرنے کے لیے سوگوار آئے ہوئے ہیں۔ آپ کے درمیان بی بی لیلا کی ہماری آ رہی ہے، سلام ہمارا ام لیلا پر۔ اللہ اکبر۔ جوان اکبر جب مرنے کے لیے جا رہا تھا تو رو کے بابا سے کہتا تھا بابا میں اگر مارا جاؤں تو میری ماں کو فوراً خبر نہ دینا کہ اکبر مر گیا۔ اے بابا میری ماں برداشت نہ کر سکے گی، اے بابا میری ماں کو سہارا دینا۔ اللہ اکبر۔ اکبر کی ماں لیلا کی ہماری آئی ہے۔ اے شہزادی لیلا آپ پہ ہم سوگواروں کا لاکھوں سلام ہو، آپ نے زیارت کر لیا بی بی لیلا کے ہماری کی۔ بس آپ کے درمیان اب ایک اور شبیہ ہے۔ تھک گئے روتے روتے، تھک گئے ہوں گے مجھے احساس ہے، بہت دیر
शेर कोई नहीं हो सकता है, लेकिन जो रोना चाहते थे उन्हें रोने नहीं दिया जाता था, तालियां लगा के खड़ा कर दिया जाता था। अल्लाह अकबर। कहने वालों, आपके सामने एक शबी, दो शबीहें और रह गई कि जिनकी ज़ियारत करना है। अल्लाह अकबर। आपको पता है अलम आ रहा है, अलम आ रहा है। क्या सुन रहे हैं आप? मैंने मसाइल पढ़ दिया, सुना नहीं आपने? अलम आ रहा है। आज 1400 साल के बाद जब अलम आता है तो बच्चे दौड़ पड़ते हैं, अलम आ रहा है। नज़र आशूर जब अलम आया था तो बच्चों ने मस्क छोड़ दी थी। अलम आया है, अलमदार नहीं आया तो फरात के साहिल पे सो गया। अल्लाह अकबर। आपको बताऊं, गाजी का अलम आ रहा है। ए गाजी, तुम पे रोने के लिए ये सोगवार खड़े हैं। ए गाजी, सकीना ने तुम्हें याद बहुत किया है, बहनों ने तुम्हें याद बहुत किया है। आज हमारे दरमियान जब मसाइब गाजी का पढ़ा जाता है तो हमारा कलेजा फट जाता है, हम बर्दाश्त नहीं कर पाते। एक माँ मदीने में मर्जिया पढ़ रही थी, या अब्बास, मैंने सुना है तुम्हारे बाजू कट गए थे। अब्बास, जब भी कोई शहीद थोड़े से गिरता था तो उसके हाथ होते थे, वो हाथों से सहारा ले लेता था, मगर मैंने सुना है तुम्हारे बाजू बुलंद है। अल्लाह अकबर। माँ उम्मुल बनीन के बेटे गाजी अबुल फजल अब्बास का अलम आने वाला है। मैं एक फिक्रा कहता हूँ, आप ज़ियारत कीजिएगा। एक गाजी, दुनिया तड़प रही है। एक वाकया हैदराबाद के काफिले का पढ़ा जाता है कि हैदराबाद का एक काफिला जो ज़ियारत के लिए करबला गया, जब करबला गया तो किसी ने आकर के उस काफिले के सालार से कहा कि आप खुशनसीब लोग हो। का क्या हुआ? कहा कि आपको सरदाब में जाने की इजाजत मिल गई है, आप वहां ज़ियारत करने जाएंगे। शहजादियों के मारियां हैं, आपका दिल तड़प रहा है, गाजी का अलम आएगा, दुआ कर लेना। मौला आपको भी करबला ज़ियारत के लिए जाइए, ज़ियारत कीजिएगा। वो कहता है कि काफिले को इजाजत मिल गई है, काफिला सरदाब में जाएगा। अब जो इजाजत मिली तो खुशी का ठिकाना नहीं था। हम कितने खुशनसीब हैं कि मैं वो जगह रोने के लिए मिल गया जहाँ हम गाजी की तुर्बत पे जाएंगे। अब ये ज़ायरों का काफिला छोटा सा जब पहुंचा है सरदाब में तो देख के कलेजा फट गया कि सुना था गाजी का कद बड़ा था, तुर्बत इतनी छोटी सी है। छोटी तुर्बत देख के तुम आज रो रहे हो। जब बहन चोलूम करने गई थी तो सज्जाद से कहा था, मेरे भाई लाल सज्जाद, मुझे अब्बास की तुर्बत पर लेके चले। जब अब्बास गाजी की तुर्बत पर लेके सैयद सज्जाद पहुंचे तो ज़ैनब रुक गई। एक मैं सज्जाद गरीब की तरफ देखा, आवाज दी, मेरे लाल सज्जाद, तुम इमाम में वक्त हो, मैंने तुमसे ये कहा कि मुझे मेरे अब्बास की तुर्बत पर लेके चलो। सज्जाद गरीब रोने लगे। आवाज दी, अम्मा, ये सच्चा अब्बास की तो तुर्बत है। कब नहीं सज्जाद, मेरे अब्बास भाई अब्बास की तुर्बत पर लेके चलने को कहा। आवाज दी, अम्मा, ये सच्चा अब्बास की तुर्बत है। बहन रो के कहती, मेरे भाई का कद बड़ा था, तुर्बत इतनी छोटी। आवाज दी, अम्मा, लाश के टुकड़े इतने कर दिए गए, मैंने लाश के टुकड़े कर दिए हैं। हाँ, यही हत्यागिरी है। अल्लाह अकबर। जब ये काफिला सरदाब में पहुंचा तो ज़ायर रोने लगे। इन ज़ायरों में से एक ज़ायर ने अपने पास एक बोतल निकाली, उसमें पानी रखा। सबकी नजर पड़ गई कि ये पानी रख रहा है। किसी के पास कुछ नहीं था, इसके पास बोतल थी। अब सोचिए कितना तड़प रहा होगा ये। इसने बोतल में पानी रखा, लेके वापस होटल में आ गया। और वहां पर भीड़ लग गई। क्या हुआ, क्या हुआ? तो जो ज़ायर गया था ना सरदार में, वो अपने साथ पानी लाया है। हर एक उससे हाथ जोड़ता, मिन्नतें करता, पानी दे दो। वो रो के कहता, नहीं पानी नहीं देंगे। हर एक कहता पानी दे दो, वो कहता हम पानी नहीं देंगे। हर एक कहता पानी दे दो, वो कहता पानी नहीं देंगे। सब पूछते ना कि क्यों नहीं देते हो पानी? कहा ये सवाल करो कि क्यों नहीं देते हो। ये कह के चीख मार के रोता, कहता था ये पानी हम लेकर के शाम जाएंगे। बेटी की तुरंत और जाके कहेंगे, बीवी तेरे सचा में पानी के
درمیان میں گزارش کرتا ہوں لانے کی جب تک میں نہ کہوں نہ لائیے گا، اس لیے کہ بہت کلیجے پر زخم ہے اس کی۔ 11 محرم کو روکے کہتا تھا پھوپھی اماں دیکھا ہے کوئی ایسا بیٹا جس کے بابا کا لاش اپنے بابا کو کفن نہ دے سکے؟ بھائیوں کے لاشیں، بابا کے لاشیں کربلا میں بے کفن پڑے رہے، جسے رلایا اور ستایا گیا۔ بیٹھ جائیے، بیٹھنا چاہ رہے ہیں آپ؟ جو لوگ تھک گئے بیٹھ جائیے، اللہ جانے کہاں سے جاتے غریب ہوں گے۔ یہ کہنا ہے ذاکر تجھے کیا ہو گیا تھا؟ عدالت کو تو دیر تک کھڑا رکھا، تجھے نہیں پتا مجھے عدالت میں کھڑا رکھا گیا۔ میں جب تھک کے پریشان ہو کے بیٹھنا چاہتا تھا تو تازیہ میں لگا کے کھڑا کر دیا جاتا تھا۔ بڑی قیامت ہے، بڑی شان کے ساتھ چلے تھے، لیکن لوٹ کے آئے ہیں تو پتا کچھ بھی نہیں ہے۔ مدینے میں داخل بھی نہ ہوئے، بیرون مدینہ قافلہ روکا۔ پہلے تو چیلم کیا، بیویوں کو لے کر کے مدینے روانہ ہوئے۔ اب جو پہنچے ہیں تو ایک مرتبہ بیرون مدینہ قافلہ روک دیا گیا۔ بشیر کو بلا کے کہا بشیر ہمارے آنے کی خبر کرو۔ بشیر نے اعلان کرنا شروع کیا، روزہ جاتا تھا، کہتا تھا اے مدینے والوں مدینہ رہنے کے قابل نہیں رہا، حسین شہید کر دیے گئے، حسین شہید کر دیے گئے۔ مدینے کے در و دیوار سے رونے کی آوازیں آ رہی تھی، ارے جسے وطن آنے کا شوق تھا وہ زندان میں رہ گئی، وہ لوٹ کے نہیں آئی۔ قیامت برپا تھی، کسی درمیان بیویاں جمع ہوئی، جمع ہو کے کہتی ہیں اور چلو اسی خبر کر دیں، اسے خبر۔ اچھا آپ بتائیں، آپ میں بھی بہت سے ایسے لوگ ہوں گے جو پردیس جاتے ہوں گے، جاتے ہیں نا؟ جب ان کے آنے کی مدت کے بعد خبر ملتی ہے وہ آئے ہیں تو سب ملنے کے لیے دوڑتے ہیں، تو اسے بتا دو جو انتظار کر رہا تھا، اسے بتا دو جو انتظار کر رہا تھا۔ سب آ گئے تو صغرا کو بتانے کی، وہ صغرا نظر نہیں آتی تھی، کسی نے کہا صغرا کو جا کے بتا دو کہ قافلہ آ گیا ہے۔ ایک بیوی دیکھ جاتی کہ صغرا، بیوی صغرا اٹھو وہ قافلہ آ گیا، نہیں کھولی آنکھیں، کبھی بھی قافلہ آ گیا، نہیں کھولی آنکھیں۔ ایک بیوی کہتی مجھے جانے دو، اور میں صغرا سے کہتی صغرا ملنے کے لیے جائے گی۔ وہ آہستہ سے بیوی کے قریب گئی، کانوں کے پاس جا کے آہستہ سے کہتی بیوی لگتا ہے یہ اسی طرح پر آ گیا۔ آپ مجھے ہو رہے ایک کچھروں میں بار بار کروں ہوتا تو میں کچھ نہ کہتا۔ آہستہ سے کہا بیوی لگتا ہے یہ اسی طرح پر آ گیا۔ چونک کے اٹھی، کہاں ہے؟ ادھر رہتا ہے۔ کمزوری کسی کی اٹھا نہ گیا، بیوی نے سہارا دیا، کبھی بھی خبر تو نہیں کیوں سنا ہے کہ قافلہ آیا ہوا ہے، تو مجھے لے کے چلو نا قافلے تک۔ بیویوں نے بازوؤں کو پکڑا، اس بیوی کو لے کے چلنے لگی۔ دیکھنے پر ایک بیوی دوڑی بھی آئی، اس نے کہا بیوی رک جاؤ، کہا کیا ہوا؟ تو وہ راستے میں ضعیف بیٹھا ہوا ہے، پھر اس نے دیکھی تو نہیں کہ وہ بن جائے۔ وہ ضعیف کے قریب آئی، آ کے کہتی ہے ضعیف مجھے نہیں پتا کیا ہوا، آقا حسین کی بیٹی کا گزر ہو رہا ہے، تو راستے سے ہٹ جا، تو راستے سے ہٹ جا۔ وہ رو کے کہتا ہے پہلی مرتبہ اپنی مرضی سے اپنے وطن کی زمین پہ بیٹھا ہوں، مجھے دھوپ میں کھڑا رکھا جاتا تھا، جب میں دھوپ سے پریشان ہو کے سائے میں آتا تھا تو تازیہ میں لگا کے دھوپ میں کھڑا کر دیا جاتا تھا۔ اپنے آقا ذاتی سے کہہ دو وہ گزر جائے، میں اپنے رخ موڑ لیتا ہوں۔ اس نے اپنا رخ موڑ لیا۔ بازو میں جیسے بیویوں کو شرموٹ میں آتے ہوئے بیوی کو دیکھا، اس نے اپنے زخمی ہاتھوں کو بلند کیا، بار الہ لاکھ لاکھ شکر ہے میری کسی بہن کا پردہ باقی ہے، میری کسی بہن کا پردہ سلامت تو ہے۔ اللہ دوبارہ ختم کرو، اسی کو شدید حالت سے آ جائے گی۔ ارے قیامت آ گئی ہے، صحیح بیوی اس سے قریب پہنچی تو اس نے بھی تابع ضبط نہ رہی، جو پلٹ گیا، آواز دیا اے صغرا، تو اپنے جس بھائی سے پردہ کر کے اپنے جس اکبر سے ملنے جا رہی ہے، یہ اکبر نہیں ہے، یہ چون کے کہتی ہے میں بھیا سے جان کی آواز ہے، یہ بالکل ضعیف ہے، آواز دیا اے صغرا، کوئی نہیں ہے، آپ بھائی کے کلیجے سے بچا، یہ اسی سے جان نہیں کیا، تابوت لایا جا رہا ہے، اے سجاد، اے سجاد غریب آپ کے درمیان، سجاد غریب بیمار کربلا کا تابوت آ رہا ہے، آئے جس نے اپنے بہن کو بے کفن دفن کیا ہو، اللہ سجاد کا تابوت لایا جا رہا ہے۔ اے سجاد غریب کلیجے کے کتنے زخم تھے، سونواران امام مظلوم کربلا، سلام ہو ہمارا جس نے بہن کو تماچے
से खाते देखा, जिसने माँ बहनों को बेरजा देखा, जिसने बाजारों में ताने सुने, अल्लाह जिसे कदम कदम पर रुलाया और सताया गया है, वाक़ई करबला के बाद जब तक जिंदा रहे आज करबला वालों को याद करके रोते रहे। आज मेरा गरीब बाबा जिसे प्यासा जिंदा कर दिया गया, अल्लाह अकबर, सज्जादे गरीब का मातम आप कर रहे हैं। करबला वालों का चेहरा है अरबाब लोगा अरबाब के दरमियान सज्जादे गरीब के बाद आखिरी शबी है जिसकी आपको ज़ियारत करना। आखिरी शबी कौन सी शबी? गरीब ज़हरा का जुलजना। इस जुलजना को हम अपने जुलूसों में क्यों रखते हैं कि यही वो था जिसने हुसैन की बेटी की तन्हाई का एहसास किया। हुसैन जब खैमे से रुखसत होकर के आए, सवार होना चाहते थे, एक मतलब मक्तल पर नजर डाली, देखा रहवार खड़ा है, उसके करीब कहा आखिरी जहमत है, मुझे ले चल मक्तल में, सुबह से मेरे साथ तू भी भूखा और प्यासा रहा है। अल्लाह बहुत कयामत है गैरतदारों, बर्दाश्त न कर सकोगी जो कहने जा रहा हूँ। हुसैन सवार होने लगे, मगर उससे कबल मौला की 3 रुखसत है, एक बेटे से है, एक खैमे में बीवियों से है और एक बेटी से है। अब जो रुखसत होने लगी तो कयामत ये आई कि हुसैन ने मक्तल पे नजर डाली, फरात का रुख किया अब्बास, जब तुम गए थे तो मैंने सवाल किया था। अकबर जब तुम गए थे तो मैंने सवाल किया था। कासिम जब तुम गए थे तो मैंने सवाल किया था। हबीब जब तुम गए थे तो मैंने सवाल किया था। एक एक को आवाज दी तो हुसैन देते जाते हैं, जब तुम गए थे तो मैंने सवाल किया था। तारीख को मतलब महमिल का पर्दा उठा खैमे का, एक बीवी पर्दे में मलबूस भाई के करीब है, रोटी कहती भैया अपनी तन्हाई पे न रहना, आज तुम्हें हुसैन सवार करेगी। हुसैन ने भाई को सवार किया, रोते हुए हुसैन मक्तल की तरफ जाना चाहते हैं कि मतलब जब ये रहवार कदम नहीं बढ़ाता, हुसैन ने आवाज हुआ बस आखिरी जहमत है, रो के कहता होगा अपने जमाने को जबानी में मौला माफ कर देना, फिर 4 बरस की बच्ची कदमों से हुसैन ने बेटी को देखा, कलेजे से लगा लिया, मेरी लाडली सकीना का बाबा याद है आपने दुआओं में मांगा था, कहा मेरी लाडली का बाबा एक मतलब सीने से लगा लो। अल्लाह अकबर, रो के सकीना ने कहा ए बाबा आपने बेटों का हक तो दे दिया, बेटी का हक न दे दे। अल्लाह बेटों को अपने पास सुला लिया। हुसैन ने जमीन से खाक उठाई, बेटी के सर पे रख दिया, बेटी की चीख निकल गई, बाबा ये खाक सर पे को कहे सकीना अब मेरे बाद इस जमाने पे खाक है, तेरे हिस्से में ये रहो की खाक होगी। अल्लाह अकबर, बेटी रोती रही, अब बाबा एक मरतबा सुना लो। हुसैन ने अपने जानों पे बेटी को सुनाया, सकीना को नींद आ गई, अरे बाबा का साथ मिला, कयामत आ गई। अब तो रहवार लेके चला है, हुसैन ने हमला किया, सारे तीर हुसैन की तरफ से पड़ने लगे, तो इससे देखा न गया। जब हुसैन सीन से जमीन पे आए तो इसने तीर निकालना शुरू किया। ए मेरे आका जल्दी से पुष्ट पे आ जा, मैं तुम्हें खैमे तक पहुंचा दूं। आवाज आई कि नहीं, शिमले के अंदर चलाया, ये दोनों हुआ खैमे पे आया। ए बीबी इंतजार न करना, तेरा बाबा मारा गया, मैं वही रहवार आ रहा हूं। ए रसूल अल्लाह, फातिमा की सदा रही है, हाय मेरा लाल हुसैन जिसे मैंने चकिया 20 सिपाही।